السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں معلومات ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ایسے بہت سارے اعزاز حاصل ہے جو کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل معلومات ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ دوستو، دنیا کے 5 ورلڈ ریکارڈ جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، دنیا کے سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس تنظیم عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ تنظیم 1951 میں قائم کیا گیا تھا۔ ایدھی تنظیم کے پوری پاکستان میں 300 مراکز ہے۔ عبدالستار ایدھی نے دنیا کے سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کی بنیاد 1951 میں رکھی، یتیموں کی پرورش اور لاوارثوں کی کفالت کی، قدرتی آفات اور حادثات میں پوری مدد کو پہنچنے والی بابائے خدمت عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ اسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے۔ پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی دکھی انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا اعزاز دیا، اور 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ بین الاقوامی سطح پر 1985 میں عبدالستار ایدھی کو فلپائن نے رومن میگسی ایوارڈ دیا، اور 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں پاول ہیرس فیلو دیا گیا۔ 8 جولائی 1916 کو بابائے خدمت گردوں کے عارضی میں مبتلا ہو کر 88 برس کی عمر میں جانے کوچ کر گئے تھے، جن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 2، نوجوان کرکٹ ٹیسٹ پلیئر اب تک کے سب سے کم عمر ترین کھلاڑی حسن رضا ہے، جنہوں نے 1996 میں پاکستان کے ایک شہر فیصل آباد میں زمبابوے کے خلاف 14 سال 227 دن کی عمر میں اپنی پہلی شروعات کی تھی۔ حسن رضا کی پیدائش 11 مارچ 1982 میں پاکستان کے شہر کراچی میں جنم ہوا تھا۔ حسن رضا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی تھی، جنہوں نے 1996 سے 2005 تک 7 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے تھے۔ نمبر 3، شعیب اختر نہ صرف پاکستان کرکٹ ٹیم کا بلکہ دنیا کا تیز ترین گیند باز ہے۔ ان کا تعلق گجر برادری سے ہے۔ 13 اگست 1975 کو راول پنڈی پاکستان میں پیدا ہونے والا گیند باز راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کرکٹ کھیلنے والا واحد کھلاڑی ہے جو
2 مرتبہ 100 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے گیند بازی کر چکا ہے۔ نمبر 4، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مکہ مکرمہ اور مدینہ کے 2 مقدس مساجد کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد 1976 میں بنی، جس کا نام شاہ فیصل مسجد ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنی انوکھی طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثہ کے بعد مارگلہ کے پہاڑوں کے دامن میں اس مسجد کی خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان گنگ کر دی۔ سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کے لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا اور احاطہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی۔ مسجد 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت میں 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور برصغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والی جنوبی ایشیا مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلہ کے پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کے سب سے مشہور پہچان ہے۔ نمبر 5، جہانگیر خان۔ جہانگیر خان نے 1982 سے 1991 کے درمیان 6 مرتبہ ورلڈ اوپن اور 10 مرتبہ برٹش اوپن مقابلے جیتے تھے۔ 28 نومبر 1981 کو دنیا صحیح معنوں میں جہانگیر خان کے نام سے آشنا ہوئی تھی، جب وہ ٹورنٹو میں کھیلے گئے ورلڈ اوپن کے فائنل میں آسٹریلیا کے جیب ہنٹ کو شکست دے کر دنیا کے سب سے کم عمر ورلڈ چیمپئن بنے تھے۔ عالمی چیمپئن بننے کے 5 ماہ بعد ہی جہانگیر خان نے برٹش اوپن کا ٹائٹل بھی پہلی بار ہدایت جہاں کو ہرا کر اپنے نام کر لیا۔ آنے والے برسوں میں یہ برٹش اوپن صرف اور صرف جہانگیر خان کے نام سے یاد رکھے جانے لگی، جنہوں نے لگاتار 10 سال یہ ٹائٹل جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ جہانگیر خان سے قبل سب سے زیادہ 8 مرتبہ برٹش اوپن جیتنے کا ریکارڈ آسٹریلیا کے جیب ہنٹ کا قائم کردہ تھا۔ جیب ہنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جہانگیر خان مسلسل 10 سال برٹش اوپن جیتیں گے۔ یقیناً یہ ایک کارنامہ ہے۔ جہانگیر خان کا کہنا ہے کہ جب وہ جیب ہنٹ کے ریکارڈ کے قریب آ رہے تھے تو پوری قوم کی توقعات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہے تھے، لیکن چونکہ برٹش اوپن سے ان کی جذباتی وابستگی ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس ٹورنامنٹ کے لیے سخت ٹریننگ کرتے تھے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ
کہ آخری 4 برسوں میں انہوں نے راڈنی مارٹن اور جان شیر خان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔